اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کا دین ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہیں عزت دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جسے چاہیں ذلت دیتے ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہیں اور وہی میرے پروٹیکٹر ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آشکار پاکستان اور ٹیلی ویژن کی دنیا کے دوستوں، یہ واہ ٹی وی ہیوسٹن ٹیکساس سے خادم پاکستان اور غلامان رسول جان ناصر علی شائق اپنے پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، کل کا جب میرا پروگرام آن ایئر گیا تو اس نے ادھم مچا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میرا پروگرام لائیو آن ایئر جاتا ہے تو اسے لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ یوٹیوب پر تو شاید وہی سنتے ہیں جو اس کو لاگ ان کریں یا جن کو یوٹیوب کا پتا ہوتا ہے۔ بیسیکلی میرا پروگرام اس وقت جیسے اس وقت لائیو جا رہا ہے، یہ لائیو جا رہا ہے اور دنیا بھر میں، دنیا کے نکر پہ، کونے کونے پہ، چوراہے پہ، کونجے پہ، جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو سن رہے ہیں لاکھوں کی تعداد سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل کو تقریباً 10 ملین پیپل لاگ ان کرتے ہیں، کلوز ٹو 10 ملین پیپل۔ اللہ کی مہربانی سے خدا نے عزت دی۔ جب میں ریڈیو کرتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ 5 سے 7 بجے تک نہ تو کوئی شام میں ہمارے گھر آئے، نہ ہمیں فون۔ اس زمانے میں سیل فون نہیں ہوتے تھے، وہ فون کو اٹھا کے رکھ دیتے تھے اور فون بزی ہو جاتا تھا کہ ہمارے گھر میں نہ آئے، ہم اس وقت ناصر شیخ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی ہے کیونکہ میں عوامی عدالت لگاتا تھا، وہ بہت پاپولر تھی اور اس طرح سے خدا نے مجھے عزت دے رکھی تھی۔ ناظرین، اب میرا ٹیلی ویژن پروگرام واہ ٹی وی جس کا میں مالک ہوں، اس کے لیے پروگرام میں حالات حاضرہ کرتا ہوں، یہ شہر نامہ جب بھی کرتا ہوں، یہ جو بھی میں ڈاکومنٹری کو پیش کرتا ہوں تو زمانہ اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اب تو عالم یہ ہوا ہے کہ بشرا آپا نے مجھے پاکستان سے کال کی اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کل کے پروگرام کے بعد کہ آپ کی عمران خان سے کیا پرابلم؟ آپ تو اسے بچپن سے جانتے ہو، آپ جانتے ہو کتنا محنت کا انسان ہے۔ بالکل ہے، بہت ہارڈ ورکنگ ہے، میں بالکل مانتا ہوں۔ عمران خان کے اندر جو صفت ہے کہ وہ کروک نہیں، اسے پاپولر ہونے کا شوق نہیں، اسے دولت اکٹھی کرنے کا شوق نہیں، شوق اور گنجوں کو کولوں کے ہیں، ان کو نہیں۔ لیکن اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ سیٹ کے لیے اسے بھٹو بھوکا تھا، وہ بھی بھوکا تھا۔ کچھ بھی ہوتا اسے پرائم منسٹر کی سیٹ چاہیے تھی، پاپولرٹی اس کے بعد بھلے بہت تھی، وہ رائٹ ٹائم پہ آ گیا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، نون اور یہ اور پی پی اور کون بل کر کے عمران خان کو ہٹا دیا جائے۔ عمران خان اس وقت تک اس سیٹ سے نہیں ہٹے گا جب تک اسرائیل لابی اسے نہیں ہٹا گیا۔ بڑے حیران ہوگا میری یہ بات سن کے۔ دنیا کا کوئی پریزیڈنٹ، دنیا کا کوئی پرائم منسٹر، دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا اگر اسرائیل لابی اس کے خلاف ہو جائے۔ عمران خان اس دن سیٹ سے ہٹا دیا جائے گا، اسے فوج بھی نہیں بچا سکے گی جس دن اسرائیل کی لابی اس کے خلاف ہو جائے گی۔ اسرائیل لابی اس کے حق میں ہے، ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کا پٹھو ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں ہوگا اسے۔ اس لیے یہ بھول جائیں کہ آپ عمران خان کو پاکستان سے ریپلیس کر دو۔ اب آتے ہیں کورونا وائرس کی طرح۔ کل کے پروگرام کے بعد پاکستان سے، بھارت سے، مختلف سے زیادہ نشینوں نے مجھے کال کی۔ ان کا ایک ہی تھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، علماء کو آپ نے کہہ دیا، بڑے بڑے بزرگوں کو یہ کہہ دیا۔ بھائی میں کسی بزرگ کے خلاف نہیں۔ اسلام جتنی تیزی سے چشتی صاحب نے اجمیر شریف میں پھیلایا، داتا گنج بخش نے ایسے پھیلایا، گولڑے شریف والوں نے جو کیا کہ تھے مہر علی کے تھے تیری صدا، گستاخ اکھیاں کے تھا جالڑیاں، جس طرح سے ملتان میں بزرگ جو بیٹھے ہیں، باہو جو بیٹھے ہیں، جس طرح سے شہباز، ان لوگوں نے شہباز کلندر کے بارے میں تو میں کوئی زیادہ باتیں نہیں جانتا، 2.5 کلندر ہوئے ہیں۔ اب سب سے بڑی بات جو پریشان کرتی ہے، یہ سب کچھ جو آیا 500-600 برس پہلے آیا، 1000 برس پہلے، اس کے بعد بزرگی کہاں چلے گی؟ بزرگی درختوں سے بزرگی دور ہے، جنہیں اونچی لندی کھجور ہے، ڈگ پہ تو چکنا چوڑیا چڑھ جاتے سمانو دور ہے۔ یہ بات ہے، آپ کو بزرگی نہیں آ رہا۔ اور جی ہیں غیب میں، کیا غیب میں ہے؟ 2.5 دنیا میں کلندر آئے ہیں، کلندر کا آپ کوئی کلندر نہیں آ سکتا، آپ کوئی پیر نہیں بن سکتا۔ ہاں پیری فقیری ہے، بڑے بڑے طویل لکھ کے دیتے ہیں۔ کراچی کی گلیوں میں جائیں، لاہور کی گلیوں میں دیواروں پہ لکھا ہوا، گندی کی ہوئی ہے، پلوٹ کی ہوئی ہے، مردانہ قوت کا علاج، بیوی سے ناراضگی، شوہر یہ وہ، ارے جادو کی پیسے دور کرا دو۔ تو بھائی کرو نا کچھ، کورونا ختم کرو۔ جاؤ شہباز کلندر کو کہو کورونا ختم کرے گا، مان جاؤ، مان لوں گا شہباز کلندر کو۔ سر جی کل میری بات ہو رہی تھی حیدرآباد میں، ایک پیر ہے، انہوں نے میری ان سے بڑے اچھے مراسم ہیں، اللہ میرے ان سے اچھے مراسم ہیں۔ انہوں نے کہا میں شیخ صاحب آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں بڑا محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے، لیکن آپ نے جو بزرگان کے بارے میں کہا ہے مجھے ہونا پسند ہے۔ وہ سب حیات ہیں،
اور میری ان سے بات چیت ہوتی ہے، میرے گھر پر آتا میں شوق میں کر لاہور ملا ہوا تھا، یہ کیا شرک کر گیا یہ شاید، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، رخص حضور پاک بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے جو چاہے ہو سکتا، خدا کی مرضی جو چاہے وہ اللہ کر سکتا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میری کوئی اوقات ہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہے کر سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ لوگ جو ہیں شہباز قلندروں، گنج بخشوں، کوئی بھی ہو، یہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا نام روحانیت میں اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بڑے نیک کام کیے، بڑے اچھے اچھے کام کیے، اجمیر شریف نے پورے بھارت میں اسلام کو پھیلایا، وہ ان کی نیکیاں ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے نام کو ہمیشہ کی طرح زندہ رکھا ہوا۔ یہ بات اب یہ کہنا کہ میرے گھر پہ آتی ہیں میری زیادہ، یا خدا کے واسطے یہ بیوقوف کچھ جاہل گواروں کو بناؤ جنہیں نواز شریف میں جاہل رکھا ہوا تھا، کیونکہ کچھ بھی کر لو کچھ بھی ہو، جانتے ہوئے کہ نواز شریف ڈاکو ہے، پٹواری پھر بھی اسے لائک کرے گا کیونکہ اس کو پیسے ملنے ہیں۔ تو بھیا یہ گوار قوم کو آپ پاگل بنا لو، ان عورتوں کو پاگل بنا لو جن کے برہنہ بنا کر آپ جن کے جسموں پر تعویذ لکھتے ہو، جو اقرار حسن نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں بھی دکھایا، گندے نالی میں نہا کر آپ کر لو، یہ جاہل گواروں والی باتیں آپ سندھ تک یا پنجاب کے ان جاہل گواروں کو رکھ کے، ہم سائنسی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ کہنا کہ سائنس سے آگے یہ نہیں، سائنس سے آگے آپ نہیں ہیں، سمجھے جی آپ میری بات؟ ہاں دین ایک الگ چیز ہے، وہ ایک بڑی پرائیویٹ چیز ہے، دین سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، ہر کسی کے بھی دین کو چھیڑنا چاہیے، حالانکہ دنیا میں تین مذہب آئے ہیں، جوڈیزم، کرسچینٹی، اسلام، باقی سب رامائنیں ہیں، کہانیاں، رامائنیں یعنی کہانیاں ہیں، اور دادی سے ہماری سنایا کرتی جو پڑھی آئی انہیں جینے لے کے اٹھ گیا، شہزادہ پیچھے گیا، وہ پرستان پہنچ گیا تو لے کے، اسی طرح سے ہندوازم کی کہانیاں لوگوں نے سنائی، سیتا تھی، گیتا تھی، بندر اس کو لے کے آیا، اس نے جا کے تلاش کیا، یہ کہانیاں تھی، پھر ایک سیتا بن گئی، میں کسی کے مذہب کا مذاق نہیں اڑا رہا، یہ کہانیاں، یہ مذہب نہیں، یہ کہانیاں ہیں۔ خیر میں کسی کو ایسی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں جس میں اختلافات پیدا ہو، کہ میں کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہوں، وہ ان کی بلیو ہے، لیٹ دیم بلیو، بیکاز اسلام مجھے کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ میں جو حضرت صاحب جنہوں نے میری کل حیدرآباد کو ہوئی، ان کو ایک بات بتاؤں، قرآن کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ناک آنکھ کانوں پہ مہرے لگا لی جائیں گی اور پھر انہیں عذاب نظیم میں پھینک دیا جائے گا۔ خدا کے خوف سے ڈریے، کفر نہ بکیے میرے، کیونکہ میں بتاتا ہوں کہ جو میں کہنے لگا تھا بھی، کفر نہ بکیے کیونکہ یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اگر ہم کہیں حضرت حسین شہید نہیں ہوئے تو جھوٹ ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کہا شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، حسین کا نام آج تک زندہ، حضرت علی کا نام آج تک زندہ، ان کی ان نیکیوں کی وجہ سے، ان روحانیت کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے لیے کام کیے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار ندار دست 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 یزید، حقا کہ بیدا اللہ الہ ہست حسین، میں نے نہیں کہا، صحیح بات ہے۔ حسین نے جو قربانی اسلام کے لیے دی، بغیرت انسان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، وہ بات مانی جا سکتی ہے، وہ بات 100% صحیح ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے نواسے تھے، فاطمہ الزہرا کا دودھ پی کے جوان ہوا، حضرت علی کا خون تھے، وہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اور یہ کہنا جی، ایک مجھے شیعہ میرے دوست سے، میرے آج کل ان سے بہت کم گفتگو ہوتی ہے، شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، کسی حد تک ہو جائیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں کفر نہیں بکتا ہوں، میں کفر پہ میں نہیں جاتا ہوں۔ وہ ایک ان میں ان کا ایک مجھے مجلس آئی جس میں بیسیکلی حضرت عمر فاروق بن خطاب کو گالیاں نکال رہے تھے، طریقے سے، بڑی طریقے سے، حضرت عائشہ پہ الزام لگائے جاتے ہیں بڑے طریقے سے۔ حضرت عائشہ امت کی ماں ہے، میری ماں ہے، عام سب کی ماں ہے، ماں پہ الزام نہیں لگایا جاتا۔ اور اس کے بعد خدا کے خوف سے ڈرے حضرت عمر بن خطاب، پھر کہا جی علی سے، علی نے یعنی اس لیے جنگ نہیں اٹھائی، تلوار نہیں اٹھائی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر وہ نہیں چاہتے تھے تو 1400-1500 برس پہلے آپ ٹھیکیدار کہاں سے آ گئے کہ آپ آج یہ قصے اٹھا رہے ہو؟ آپ کیوں تفرقہ بازی پیدا کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے؟ پھر اس میں وہ ایسی سی باتیں کر کے پھر انہوں نے 12 اماموں کے نام گنے، اور یہود نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ میں مانتا ہوں کسی حد تک ان باتوں کو، لیکن حضور پاک کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمام امامت انہی کے گھر میں دے دی جائے۔ یہ کوئی بادشاہ نہیں تھی، آقا محمد مصطفیٰ کو بادشاہ سلامت نہیں تھے، اللہ کے رحمت العالمین تھے، اللہ کے نبی تھے، پورے علماء نبی، مسلمین کے نبی نہیں تھے، ہر مخلوق کے وہ نبی تھے، ہر کائنات میں، جہاں بھی کائنات ہے، جہاں بھی انسانیت ہے، درخت پودے جو بھی، ہر چیز کے وہ نبی تھے، ہر انبیاء تھے وہ۔
تو یہ کہنا یار خدا کے خوف سے ڈرو کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھ بیٹھے جس طرح سے انہوں نے بیان کیا تو میں کفر نہیں بکوں گا. اور یہ کہنا کہ جی حضرت عمر نے بندے بھیج دیے, حضرت بی بی فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی, دروازہ توڑ کے وہ لوگ اندر چلے گئے, حضرت علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر ذلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے کہ بیعت کرو عمر بن خطاب کے ہاتھ پر, یا خدا کے خوف سے ڈرو. عمر بن خطاب میں اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بھائی, ان کا خون, ان کے دماد, ان کی بیٹی ان کے گھر میں گھس کر یہ حرکت کرواتے, اور ان کا بچہ ضائع ہو گیا, یہ ہو گیا, ماں اندر چلا گیا. حضرت بی بی فاطمہ اس میں ان کی پسلیاں نہیں ٹوٹی, وہ مری نہیں, اوپر سے باپ گزر گیا, صرف بچہ ضائع. او خدا کے پاس ہے یار, نہ کرو ایسی حرکتیں. میں نے اس شخص کی, ان لوگوں کی باتوں کے بعد کوئی 1000 کتابیں پڑھی ہوں گی مختلف کتابوں میں, جو حدیث وہ شیعوں کا مولوی دے رہا تھا. بخاری شریف میں حدیث کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں. جال سال جامع باز بیوقوف انجان لوگ بیٹھے یا علی کے نعرے لگانے والے بیٹھے ہوتے ہیں. لگاؤ یا علی کا نعرہ, کوئی بات نہیں, اس میں کوئی برائی نہیں. آپ کو علی سے محبت کرتے بھی کرتے, ہر شخص کو علی سے محبت کرنی چاہیے, ہر مسلمان کو کرنی چاہیے, کہ محبت وہ ہیں ہی محبت کرنے والے. انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کی ہیں, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. لیکن اس طرح سے تفرقہ بازیاں پھیلانی, اس طرح سے کرنی بکواس ہے یار. اب میں عمران خان صاحب کو یہاں پر ایک مشورہ دینے لگا ہوں, میں نے بھیج دیا ان کو. اس پر یہ بھی مجھے پتا چلا کہ حکومت غور کر رہی ہے, لیکن ڈرتی ہے کہ کہیں وہاں پر ہنگامے نہ ہو جائے. دیکھیں عمران خان صاحب, آپ نے ہمیشہ کہا کروڑوں روپے, اربوں روپے, ڈالروں روپے, کہ ابھی آپ نے اس پہ نقطہ نوٹ کیا ہے, اس پہ کسی نے کیا ہے کہ جب ماتم ہوتا ہے عاشورہ کے دن, یا وہ 10 دن یا 40 دن جو مجلسیں اور ماتم ہوتے ہیں, جو اس میں آپ سیکورٹی مہیا کرتے ہیں, جو کاروبار کا لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, جو بازار بند کر دیے جاتے ہیں, اس میں کتنے اربوں ڈالروں کا نقصان ہوتا ہے, ذرا اس پہ لگائیے. ہونا کیا چاہیے, جو میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ہر جو ان کے جہاں جہاں پر ان کے امام باڑے ہیں, امام بارگاہ ہیں, اس کے ارد گرد 1-2 گلیوں میں ان کو جلوس نکالنے کی اور کرنے کی اجازت دی جائے, اور سیکورٹی اپنی خود مہیا کرے. حکومت کیوں پیسے ضائع کرے ان کے لیے؟ ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی نقص عمل ہو گیا تو اس میں حکومت انٹرفین کرے, لیکن اپنی سیکورٹی یہ خود مہیا کرے. ہم سے اچھی سیکورٹی یہ دے لیں گے. ان کا ماتم ہوگا, ان کا جلوس ہوگا, ان کے تعزیے ہوں گے, ہم سے اچھی ہوئی یہ خود کر لیں گے. ان کو کرنے دیجیے, عوام کا پیسہ بچائیے. عمران خان صاحب بڑے کچھ ہو اس میں لیے. اور وہ جو چلغوزے کے منہ والا, وہ بجو کے منہ والا جو بنا پھرتا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ نمازیں ہوں گی, جو ہم نے مفتی اعظم پاکستان کا بنایا ہوا, جب یہ یوسٹن میں آیا تھا تو میں نے اس سے سوال کیا تھا, اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا. وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی, میں کیا کہوں گا, استغفر اللہ, میں نہیں کہنا چاہتا کہ میں نے اپنے ایک دوست سے وعدہ کیا ہوا کہ میں کوئی ایسی ایبسین لینگویج یوز نہیں کروں گا. میں اس دوست کا احترام کرتا ہوں, ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, جمعے کے دن میں اچھی باتیں کرتے ہیں, میرے اس کے ساتھ اچھے مراسم ہیں, میں اس شخص کے ساتھ اچھے مراسم رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ کی وجہ پرسن. میں تو بالٹمار والے اپنے دوست کو بھی بہت لائک کرتا تھا, لیکن اگر کوئی عمر بن خطاب کے, عثمان الغنی کے, ابو بکر صدیق کے, جو اللہ کے آخرت اور نبی کے بہت زیادہ چاہنے والوں میں سے ہیں, بات کرے تو بندہ, ہاں اگر کوئی حضرت علی کے خلاف بھی بات کرے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. I won't. میں ایک مسلمان ہوں, میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں. Having said that, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بے انتہا پیسہ جو آپ برباد کر رہے ہیں ماتموں پہ, سیکیورٹیوں پہ, اس پہ آج پوری دنیا بند ہے. آپ چلیں اور ایک دوسری طرف چلتے ہیں, کورونا نے کیا کیا, اور یہ گیم پلان کیا ہے, آج تو آپ کو بتاؤں گیم پلان کیا ہے. مجھے کل تو سارے مولویوں کی کالیں آنے شروع ہو گئیں, مجھے سجادہ نشینوں کی, کیونکہ ان کی روٹی کپڑا مکان پہ میں نے ڈاک مارا. لاکھوں لوگوں نے سنا, نے کہا جان صاحب تم نے صحیح کیا. کم سے کم 350 کے قریب مجھے ای میل آئی ہیں. آخر پہ میں نے کئی لوگوں کو تو بلاک کر دیا. 50 بیجے بھیج کے مبارک دے رہے تھے, کمال کیا شیخ صاحب, آپ صحیح انسان ہیں, آپ صحیح جرنلسٹ ہیں, آپ سچائی بولتے ہیں, آپ سچ بات کرتے ہیں. بالکل سچ کرتا ہوں, مجھے کوئی. آپ مجھے بتائیں کہ ایک مرا ہوا آدمی جو قبر کے اندر پڑا, اسے جا کر یاد آتا میں تیرے کو لایا, میں نے پتر دے دی. شہباز کلندر میں سکرہ مارے تھے, مر جانا جب تک کہ تو میں نے پتر نہ دیتا. اور شہباز تمہیں پتر کہاں سے دے دے گا, دینا تو اللہ نے ہے. آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو, نماز حاجت, اللہ سے دعا کرو اور کہو اللہ ان کے وسیلے میں, انہوں نے نیک کام کے, ان بزرگوں کے وسیلے میں مجھے دے دے. ورنہ وہ تو آپ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو شرک ہو جاتا ہے یار. خدا کے خوف سے ڈرو, آپ شرک کرتے ہو. قبروں میں مرا ہوا آدمی اور پھر کہنا کہ یہ لوگ میرے گھر پہ آتے ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں. شہباز کلندر ان کے گھر پہ آتے ہیں. یار خدا کے خوف سے ڈرو, بے وقوف کسی اور کو بنا, پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں نے امریکہ میں ایم اے کیا انٹرنیشنل ریلیشن میں. مجھے تم کہہ رہے ہو کہ شہباز کلندر تمہارے گھر پر آتے ہیں,
وہ یار خدا کے واسطے اس کو تو گئے ہوئے کئی سو سال گزر گئے. تو نہ صرف یہ ناظرین، یہاں پر میں ایک اور بات کہوں گا، اتنے سو سال میں کوئی اور کلندر نہیں آیا، کوئی اور پیر نہیں آیا، کوئی گولڈ رشری والا اور نہیں آیا، کوئی اور داتا نہیں آیا، کوئی اجمیر والا کوئی اور نہیں آیا. کیا آپ سارے کافر ہو گئے کہ یہی مسلمان تھے، یہی مسلمانوں کی اتحاد تھی؟ کیا بات ہے یار، مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کیا کیا رہے ہو، آپ کر کیا رہے ہو. کالو فیل بے وقوف بنا عمران کیا تھا نواز شریف اور ان کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو ان پڑھ رکھو، جاہل گوار رکھو، انہیں سمجھ نہیں دیتا کہ میں ووٹ لے سکوں. اب وہ میں نے کل کے پروگرام میں کہا، لوگ بڑا ہنسے، اس میں میرے ایک اور دوست ہے ندیم نائک، کہتا ہے میرا تو کہکا لگ گیا، میں ہنس کے برا لگ گیا. وہ ندیم نائک صاحب جو ہے نا، وہ کیتھیڈرل کے پڑھے ہوئے، میں بھی وہیں کا پڑھا ہوا ہوں. یہاں پر ہمارے ایک ریڈیو والے ہیں، وہ ایک ٹاٹ کے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ عمران خان کیتھیڈرل کا پڑھا ہوا تو انہوں نے کہا میں بھی کیتھیڈرل کا پڑھا ہوں. تو میں نے اسے کہا بتاؤ اس وقت وائس پرنسپل کون تھا اور کیتھیڈرل کے سپیلنگ بتا. ارے انگریزی وہ بول نہیں سکتا، ٹاٹ کے پڑھے ہوئے. ایف اے کے بعد تم نے آگے کچھ کیا نہیں. کہ میں نے کبھی انہوں نے اکنامکس میں ایم اے کیا ہوتا ہے، کبھی انہوں نے ایم بی اے کیا ہوتا ہے، ایم بی اے کیا ہوتا ہے. جیسے اشرف عباسی صاحب، مجھے پتا چلا کہ انہوں نے ایف اے 3rd ڈویژن میں کیا تھا، جہاں تک میرا علم ہے. بینک میں کلرک تھے، یہاں آ گیا اب انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی. انٹرنیٹ پہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ملتی ہیں. میں تو سوچتا ہوں وہ جو میرے مولوی صاحب پاکستان میں بیٹھے ہیں، جن کی کل مجھ سے گفتگو ہوئی تھی حیدرآباد میں، پیر صاحب آپ بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیں، اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا لیں، سمجھے، اور کہیں جی میں نے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کیا ہے، میں نے پیرزم میں پی ایچ ڈی کیا. سر جی ان پیروں فقیروں نے گدی سنبھالنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے. اور کل کا جو میں نے پروگرام کیا، میں اس میں عمران خان کو ایک اور بات، ملاؤں کو گرفتار کرو، انہیں جیل میں بھیج دو. عمران خان صاحب اور جو عوام مجھے سن رہے ہیں، میری بات پہ یقین نہ کیجیے، ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں. اس کی رپورٹ میں لکھا ہے، جو انہیں بھی شائع ہوئی ہے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ پرابلم کورونا وائرس سے ساؤتھ ایشیا، جن میں 3 کنٹری آتے ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا. پاکستان نمبر 1 ہے اس میں، کیونکہ وہاں پر کوئی لا رول نہیں ہے. یہ مساجد میں جانا سب سے بڑی پرابلم ہی ہماری مذہب ہے. مذہب نے برباد کر دیا، ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. مذہب میں پرابلم نہیں، جس طرح سے مذہب کو آگے لے جایا گیا، ہم تک پہنچایا گیا. ناظرین یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ جو کھجور کے منہ والا، لنگور کے منہ والا جو مفتی اعظم آپ نے پاکستان میں بنایا ہوا، جو یوسٹر میں آیا تھا، میری بات کا جواب نہیں دے سکا تھا. مجھے ایک بات بتائے تو صحیح، مسجد میں ایک آدمی بیمار آ جاتا، آپ کو اس کو بھی نہیں پتا میں بیمار ہوں، وہ آگے 200 بندوں کو بیمار کر دیتا، آگے 2000 کو، 4000 کو، لاکھوں میں چلی جاتی ہے. تیرے تو زکوٰۃ کے پیسے آ گئے، تیرے تمیزوں کے پیسے آ گئے، تیرے تو سارے یہ پیسے آ گئے، آگے کیا؟ ارے خدا، وہ یہاں پر ایک لڑکا ہوتا تھا ویس نورانی، مولانا نورانی کا بیٹا، گنڈا گنا جاتا تھا، یوسٹن کا گنڈا. جب یہاں سے گیا تو اہلان یوسٹن میں بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے نماز شکرانہ ادا کی، یا اللہ اس گنڈے سے ہماری جان چھوٹی ہے. ویس نورانی آج کل وہ فضل الرحمان کے ساتھ اور یہ لنگوری ملاؤں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. ارے یہ وہ پیر بن کے بیٹھ گیا، باپ کی گدی سنبھال لی ہے. تماشبین ترین آدمی تھا، یہاں پر بدماش تھا. سمجھی، وہ ایک دفعہ ایک بات ہوئی، جلوس نکلا ہوا تھا، تو جو عالم خان انشورنس والا ہے، اس کو دکھانے کے لیے کہ میرے اوپر یہ ایسے یاد کر کے کھڑا تھا. میں انتظار کر رہا تھا کہ ہاتھ اٹھائے، اس کو میں اتنا مارتا. میں آپ کو پتا 22 برس میں نے باکسنگ کھیلی ہے، گولڈ میڈلسٹ ہوں، میں اس کا حشر کر دیتا ہوں. لیکن خدا نے اس کی عزت کو محفوظ رکھنا تھا، وہ بچ کے چلا گیا. لیکن اس کے کچھ عرصہ بعد یہ بھی حال ہی میں آپ کو پتا ہے چند برس پہلے وہ یہاں سے بھاگ گیا. اور بہت سے لوگ بھاگ کے دبئی چلے گئے، وہاں سے کہیں کہ کہیں گنڈے، وہ جتنے گنڈے پھرتے، کہیں کو تو میں نے جیل بھی بھیجا. آپ کو پتا ہے ایم کے میری بہت پرابلم تھی، مجھے کہتے تھے کراچی یا بوری میں تیری علاج ملے گی. میں کراچی میں ان کے دفتر تک گیا، میں کو ڈرتا ہوں ان سے. میں نے 300 ایم کے بندے یہاں سے ڈپورٹ کرائے، 35-40 کے قریب کو جیل بھیجا، کیونکہ مجھے الطاف حسین غدار پاکستان سے نفرت ہے. میں وہ شخص ہوں جس نے شکاگو میں الطاف حسین کے منہ پہ چپیڑ ماری تھی. میں نہیں ڈرتا ان لوگوں سے یار، میں ڈرتا ہوں تو رب العزت سے ڈرتا ہوں. خوف ہے تو مجھے رب العزت کا، مجھے کسی کا خوف ڈر نہیں ہے. میں 9 برس میں عدالت میں لڑتا رہا، اور یہاں پر اخبار میں لکھا گیا تھا جب جان شاید پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتا تھا، پولیس اسٹیشن الرٹ ہو جائے یوسٹن کا. اور یوسٹن پولیس ڈپارٹمنٹ الرٹ ہوتی ہے، جان شاید آ گیا. اتنا خوف تھا میرا، اور آج بھی ہے الحمدللہ. حالانکہ میں نے کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا. تم حضرت عائشہ کی محبت میں، حضور کے عشق میں عدالت میں لڑ رہا تھا. ہوا کہ فتح میری ہوئی. وہ مشہور زمانہ بدنام زمانہ خاتون کو جس کو میرے پیچھے ڈال دیا گیا تھا، کتے کی طرح ذلیل ہو کے نکر پہ آج بیٹھی ہوئی ہے. اور مجھے دیکھیں اللہ کی مہربانی سے میں ویسے ہی ہوں. تکلیف انسان کو ضرور آتی ہے، اور مجھے جو تکلیف آئی میں نے اسے اس طرح سے لیا کہ یا اللہ میں نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے جس کی تو نے مجھے سزا دی ہے. میں اس میں خوش ہوں کہ میری سزا یہی ہوگی، مجھے وہاں سزا نہیں ملے گی.
सोचने वाली बात है ना। अब चलते हैं जरा आखिरी बात करते हैं। आज दुनिया की, अमेरिका की ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गई, दुनिया बड़ी खुश है, अरे भाई माइनस पे चला गया। ग्रेट डिप्रेशन 1993 से भी बुरे हालात होने वाले हैं दुनिया के और अमेरिका के भी। अभी आप कहेंगे हुआ क्या? अरे बेवकूफो, आपको समझ नहीं आ रही, ये चंद रोज की बात है। अमेरिका ने वो गेम खेली है दुनिया के साथ कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वो मुल्क है, ये यहूदियों की लाबी का मुल्क है। आप दुनिया के दिमागों को शिकस्त दे सकते हैं, यहूदी लाबी को शिकस्त नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। कुछ कर लो, नहीं दे सकते आप। ये वो गेम प्लान है, वो गेम प्लान है। यू कुडंट अंडरस्टैंड। इन्होंने स्टॉक नीचे ले आए, पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। अब बताइए पैसा कौन कमाता है? इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स। इंश्योरेंस कंपनी कैसे कमाती है? वो जब पैसे आपके लेती है उसको इन्वेस्ट करती है, प्रॉपर्टीज खरीद करती है और बैंक लोन देते हैं। हुआ क्या है? अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो रही थी, चाइना ने टेक ओवर कर लिया हुआ था। चाइना को इन्होंने कैसे डाउन किया, उसकी इकोनॉमी को, पूरी दुनिया को बैंकरप्ट कर देंगे और फिर चौधरी बन के खुद उफड़ेंगे, उसे नोट छापेंगे। कितने ट्रिलियन में चला जाता है हमारा खजाने में, क्या प्रॉब्लम है? फिर नोट छापेंगे, छाप के दुनिया को हम कर्जे देंगे, उनसे पैसे बनाएंगे और सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? सऊदी अरब को, अरबों ऑयल कंट्रीज को। उनको इन्होंने बर्बाद करना है क्योंकि उनके पास 65 बिलियन जो पड़े हैं वो चंद ही साल, 2 साल में वो जीरो हो जाएंगे। अब कोई तेल खरीद नहीं रहा, जहां वो 10,000 बैरल पर डे निकालते थे, उन्होंने 12,000 बैरल निकालनी शुरू कर दी। तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ कि इतना तेल दुनिया में आ गया कि सारी प्राइस नीचे जा गिरी है। अब ये बड़ी, ये जो प्रॉब्लम आई थी 911 के बाद, जो प्रॉब्लम आई थी 1998 में, 2001 में, ये जो प्रॉब्लम आई थी, या 1933 में ग्रेट डिप्रेशन, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। संभाल के रखें अपने आप को। खुदा पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इमरान खान साहब, अगर पाकिस्तान को आप बचाना चाहते हैं, मौलवी आपको माह रमजान में तबाह बर्बाद करके कहेंगे इमरान खान हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इमरान खान क्या करेगा? उसके बाद कोई जादू की छड़ी है? मौलवियों को गिरफ्तार कीजिए, इनको जेलों में भेजिए। खुदा की कसम, अगर आज मेरे इख्तियार में हो तो मैं जितने मज़ार है ना पाकिस्तान में, इन पे बुलडोजर चलवा दूं, क्योंकि ये बिदअत है, ये शिर्क करते हो जाके मनो दे दें, मनो दे दें, इन पे मैं बुलडोजर चलवा दूं। क्योंकि अगर इनको एहलान बुजुर्गान दीन के तौर पे आप एक्सेप्ट करते हैं तो कीजिए। या अल्लाह इनके वसीले में मुझे ये दे दे, इन्होंने बहुत नेक काम किए, वो में मुझे एक्सेप्टेड। पर ये जाके कहना शहबाज कलंदर मैं टक्करे मार के मर जाऊंगा अगर तूने मेरा काम ना किया। आपको एक किस्सा सुना, याद होगा, एक जमाने में शायद आप सुना, फैसलाबाद में एक बच्चा चोर हुआ था, 50 बरस पहले की बात बता रहा हूँ। बच्चा अगवा हुआ, चोरी नहीं अगवा हुआ था। उसका अगवाकार 10-12 साल के बाद पकड़ा गया। उस जमाने में 1 लाख रुपए इनाम उसके बाप ने रखा था। उस जमाने में 3 रुपए कुछ पैसे का डॉलर था और 1 लाख रुपए इनाम बहुत बड़ी बात थी। किसी ने लाख रुपए, उस जमाने में जिसके पास लाख होता था कहता जी लखौपती है। उस जमाने में 10-12 हजार रुपए में आपका घर बन जाता था, समझे नहीं? उस जमाने में 8 आने शेर गोश्त हुआ करता था। मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपने खुद 8 से 12 आने जब हुआ तो मेरी वालदा नाराज हुई, 12 आने का शेर गोश्त हो गया, ये नहीं किलो 12 आने का हो गया, 8 आने से 4 आने पड़ गया। ये मैंने जमाना अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं गोश्त लेने जाया करता था, आज से गोश्त लेके आता था और हमारे घर में रोज गोश्त पकता था, मंगल बुध के अलावा जो नागा होता था। खैर बहरहाल वो उसको जब गिरफ्तार किया तो उसे पूछा कि तूने क्या? उसने कहा जी सबसे पहले हम दाता दरबार गए, दाता से कहा बच्चा अगवा करने जा रहे हैं, हमें बरकत डालना। और खुदा का दाता दरबार में जाकर, दाता हम बच्चा अगवा करने जा रहे हैं, हमारी मदद करना। दाता से अगवा की मदद मांग रहे। ये हैं लोगों के, ये हैं जाहिल गवार लोग। ना दाता आपको कुछ दे सकता है, ना शहबाज कलंदर दे सकता है, ना कोई बाहू दे सकते हैं, ना गोलड़ा श्री, कोई भी पीराने पीर कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। दे सकता है तो एक ही जात, उसका नाम है रब। आप उससे लौ लगाएं, उससे मांगे। हाँ, इनके वसीले में आप मांग सकते हैं कि या अल्लाह, इन्होंने अजमेर शरीफ वाले ने बड़े नेक काम किए, तेरे दीन को पिलाया, तेरे नबी का इश्क है, आशिक है, वो पिलाया, इनके सदके में मुझे दे दे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कहना हो अजमेर शरीफ मैं नहीं जाना, टक्करा मार के अजमेर में मर जाना, मुझे ये चाहिए, तो फिर कश्मीर आजाद क्यों नहीं हुआ आज तक? कराओ ना कश्मीर को आजाद। वो जो जादू टूने करते हो आज तक। यूसुफ में एक शख्स है नदीम नायक, जो हर जुमे को जाके इंडियन एम्बेसी के कॉन्सर्ट के सामने जाके एहतजाज करता कश्मीर के लिए। आजकल वो बेचारा नहीं कर रहा। मैं भी हालांकि कश्मीर में कई दफा उसे मैंने भी कहा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई काम निकल आता था, मैं नहीं जा सका, जिसकी मुझे शर्म भी आती है कि वो बेचारा अकेला सब कुछ करता रहा और मैं वहां पर करने के लिए नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरे एहलान ह्यूस्टन में एक ही बंदा था। ये जो PAGH बैठी हुई है, जो ड्रामाबाजी है,
فوٹو کھچانے کا سیشن ہوتا ہے. انہوں نے کوئی مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کشمیر کے بعد ایجیٹیشن کیوں نہیں کرائی؟ وہاں پر انڈین کونسل کے بعد ایجیٹیشن کیوں نہیں کروائی؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں انہیں صرف فوٹو کھچانی ہے، خرچہ دینا ہے، زکات دے دی ہے، خزانہ دے دیا ہے، دالیں دے دی ہیں، بھائی یہی کرنا ہے. اب ذرا سوچیں کہ میں نے کیا کہا ٹھنڈے دل سے. میں کسی پیر کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی مزار کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی کے اب وہ کراچی میں جو سمندر کے کنارے میں بہت بڑا پیر ہے، مجھے تو ان کا نام بھی نہیں پتا کیا ہے، اس کے مزار پہ جاتے ہیں، دے 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 مانگو نا، اسے کہا کرونا ختم کر دے. وہ کرونا ختم کر دے میں مان جاؤں، کہو شہباز کلندر سے کرونا ختم کر دے. شہباز میں تو نہیں جانا، کرونا ختم کر دے. ارے خدا کے واسطے، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک ایسی مرض ہے جو کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے. آپ ڈسٹنس پیدا کریں، ہاتھ میں ملائیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں. مسلمان وضو کرتے ہیں، کتنے مسلمان وضو کرتے ہیں؟ اتنے ملین مسلمان ہیں دنیا میں، بڑی چند ہزار نماز پڑھتے ہیں. تو خدا کے خوف سے ڈریے اور یہ باتیں نہ کیجئے کہ میں نے یہ غلط کیا، آپ نے وہ غلط کیا. میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے جو کہا صحیح کہا. اب بھی کہوں گا ان مزاروں کو بلڈوزر چلا دو اگر یہ ان سے مانگتے ہیں، کیونکہ پھر خدا کی کیا ضرورت ہے؟ اگر شہباز کلندر نے دینا ہے تو پھر اللہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. پھر اللہ کو ماننے سے انکار کر دو، کافر ہو جاؤ، دوزخی ہو جاؤ. اگر اللہ سے نہیں مانگنا، شہباز کلندر سے مانگنا، داتا سے مانگنا ہے، اجمیر سے مانگنا، تو پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ دینا جو کچھ ہے تمہیں رب نے دینا، اللہ تبارک تعالیٰ نے دینا، کسی نے کچھ نہیں دینا. اب بڑے مزے کی بات ہے، ایک صاحب ہے پاکستان میں، نور صاحب، میری ان سے اچھی سلام دعا ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں سوچ رہا ہوں، میرے بچے مجھے مجبور کریں گے ڈیڈی آپ شادی کر لو، یا آپ میرا بیٹا نبیل جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، بہت فرما بردار بچہ ہے، مجھے کہتا ہے ڈیڈی آپ شادی کر لو یا آپ ہمارے ساتھ آ کے رہو. ان کو میرے بہت طاہر بٹ صاحب میرے فیس بک پہ دوست ہیں، انہوں نے کسی سے کہا کہ یار ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، فیس بک پہ ہمارا فرینڈ ہے. انہوں نے مجھے کافی لوگوں کے رشتے بھیجے. آپ جانتے ہیں کہ میری MI سے، ISI سے اور بہت لوگوں میں میرے کافی تعلقات ہیں، رشتے دار بھی ہیں. میں نے کسی جو بھی مجھے آتا ہے، میں انکوائری جب منگاتا ہوں تو اس میں سے جھوٹ نکل آتا ہے. کوئی بیوانی ہوتی، طلاق ہوتی، بعد میں بھلے خاوند مر گیا ہو، کبھی کچھ نکل آتا ہے، کبھی کچھ نکل آتا ہے. تو وہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہیں لاہور میں، نور صاحب بہت اچھے، بہت محبت کرنے والے آدمی ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی ہیلپ کی جائے. پیسے تو سبھی نے کمانے ہوتے ہیں، جب کوئی کام ہوتا ہے تو پیسے تو کماتے ہیں، کاروبار ہے بھائی، کماؤ پیسے. لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستانی، ابھی ان کی میرے سے بات ہوئی، میری سیاسی پارٹی ہے پاکستان یونائٹڈ پارٹی، جس کو میں پاکستان جاؤں گا تو ایکٹیویٹ کروں گا، کیونکہ اب وقت آ گیا کہ ہم کشمیر کی آزادی کی طرف چلیں. اب وقت آ گیا روز ہمارے بارڈروں پر انتہا پسندوں کے، بھارتی ہندو انتہا پسندوں سے حملے کروائے جاتے ہیں، ان کی فوج انتہا پسند فوج سے حملے کروائے جاتے ہیں. ہم حملوں کے جواب دیتے ہیں. ہم کب تک اس شرافت کی زبان پیچھے سے دھوتی باندھنے والے ہندو دہشت گردوں کو سمجھاتے رہیں گے؟ یہ نہیں سمجھیں گے، ان کو ٹھوکنا پڑے گا، جیسے مشرف نے ٹھوکا تھا. سیدھے ہو گئے تھے نا، وہ مروا دیا ہمیں نواز شریف نے. اب وہ گنجے کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کولا. وہ گنجے نے جب دوسرا اپنے بھائی گنجے کو بھیجا، اس کے ساتھ ملین بھیج دو، گنجا آگے پاکستان میں کر رہا ہے. وہ جو اس کی ہیروئن بیٹھی ہوئی ہے شہزادی، آج کل خاموش ہے کیونکہ ڈر ہے کہیں اندر نہ ہو جائے. ارے یار اس کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے بھائی، پاکستان ہے. اور وہ جو پپو بلال ہے ہمارا پیپل پارٹی کا، بلاول پپو، مجھے ڈر ہے کہیں وہ علاقہ غیر میں چلا گیا، پٹھان نے کہہ دیا کوچی ہمارا نڈا ہے، ہمارا سیاسی نڈا ہے. خدا کے واسطے اپنے بالوں کا سٹائل ٹھیک کر یار، تو ایسے شکل سے گے لگنے لگا ہے، نہ کر، اپنے بالوں کا سٹائل ٹھیک کر اور اپنے باپ سے ذرا ڈسٹنس ہو جا. تو کریئر ہے تمہارا پاکستان میں، لیکن اس وقت نہیں ہے. 10-15 سال کے بعد کا مجھے نہیں پتا، اس وقت نہیں ہے. اور عمران خان کا پیچھا تم لوگ چھوڑ دو، وہ کہیں نہیں جائے گا جب تک یہودی لابی اس کو ریپلیس نہیں کرتی. آپ سمجھ گئے میں نے جو کہنا تھا؟ جنہوں نے بٹھایا وہ ریپلیس کریں گے تو جائے گا نا کہیں. سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو بہرحال میں چلتا ہوں. چلنے سے پہلے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس پروگرام کو سپورٹ کیا ایسٹرو سیکورٹی انویسٹیگیشن میں، لائسنس انویسٹیگیشن سیکورٹی فرم ہیئر ان اسٹیٹ آف ٹیکساس، C16262 میرا لائسنس نمبر ہے. اگر انویسٹیگیٹر بننا ہے، بانڈی ہنٹر بننا ہے، کوئی بھی بننا ہے تو آپ میری سروسز حاصل کی. میں گورنمنٹ پاکستان سے بھی کہتا ہوں ہم بانڈی ہنٹر ہیں، ہم نواز شریف کو گرفتار کر کے پاکستان لا سکتے ہیں، الطاف حسین کو گرفتار کر کے پاکستان لا سکتے ہیں، جیسے بھی لائیں. اگر آپ ہمیں کانٹریکٹ دیتے ہیں، صحیح اماؤنٹ دیتے ہیں، ایک جہاز ہمارے، میں خود بھی پائلٹ ہوں، جہاز اڑاتا ہوں، ہمیں صحیح سے جیٹ دیتے ہیں تو اس کو لے کے ہم پاکستان آ سکتے ہیں. ان کو پروسیکیوٹ کیجیے. اور عمران خان صاحب جو کہتے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو اندر کر دوں گا، آپ نے تو اندر ہوئے کو چھوڑ دیا.
وہ جا کے وہ انگور کھاتا ہوا یاد ہے ہنستا ہوا گیا ہوگا اور لندن میں گھومتا پھر رہا ہے, شاپنگ کرتا پھر رہا, 2-2 کروڑ کی شاپنگ کر دی اس نے ایک دن میں. کون سی بیماری سجی آپ کو بیوقوف بنا کے چلے گئے, یا یہ کہہ رہے لوگ آپ نے اپنی جان چھوڑائی, نکالو یار اسے پاکستان سے. تو خدا کے لیے آپ ذرا عقل کے ناقل نہیں, اور یہ میں چھوڑوں گا, میں اب ڈکٹیٹر تو ہے نہیں, آپ ایڈمنسٹریٹر بنیے, آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر بنا دیے گئے ہیں, جس نے بھی بنایا آپ کو, اللہ نے بنایا, جس نے بھی بنایا یا کسی لابی نے بنایا, آپ بنا دیے گئے یا کسی وردی نے بنایا, آپ اس پہ بیٹھے صحیح ملک چلائیں, کورونا پہ قابو کریں, ان ملاؤں کو اندر کریں. اگر آپ نے ان ملاؤں کو آج اندر نہ کیا تو کل جب پاکستان دنیا کا ورسٹ ترین ملک ہو جائے گا, کورونا وائرس میں لاشوں کے انبار لگے ہوں گے, ہمارے پاس قبرستان نہیں ہوں گے ہمارے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ امریکہ میں جب کوئی کورونا وائرس کا بندہ مرتا ہے تو اس کو دفنایا نہیں جاتا, اس کو جلا دیا جاتا ہے, اس کو جلا کے اس کی ایشز کو 8 فٹ اندر دفن کیا جاتا ہے, کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ اس سے جرم باہر نہ آ جائیں. ذرا سوچیں میں نے کیا کہا ہے بھائیو, خدا کے واسطے خدا کے خوف سے ڈرو اور مجھے معاف کرو. اور یہ پیرانے پیر جو میں نے پھرتے ہیں نا, ٹھیکیدار, یہ مزاروں کے سجادہ نشینوں, میں تمہیں بتا دوں اس لیے کہ تمہاری روٹی کپڑا مکان میں نے ضرب لگا دی, اب تمہیں پرابلم ہو گئی یار, رمضان کا مہینہ تھا, ہم نے تو اس میں زکاتیں لینی تھی, قرضہ لینا تھا. دنیا کا بہترین کاروبار, جیسے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا, مذہب ہے. مسجد کھول لو, ایک مدرسہ کھول لو, حافظ اقبال نے کھولا ہوا ہے, یا ایک وہ کوئی کھول لو, کوئی یتیم خانہ کھول لو, عورتوں کا شیلٹر کھول لو, عورتوں کی مدد کرنے کے نہیں کھولو, طلاقیں کرا دو, بس اسی میں کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہی آپ کریں کیونکہ یہی آپ کا کام ہے, اس میں بہت پیسہ ہے, کمائیں, کیونکہ نیک کام تو آپ نے کرنا نہیں, کوئی صراط مستقیم کی طرف لے جائے وہ آپ نے لے جانا ہے, کیونکہ ہم سے سب سے بڑی پرابلم ہمارا مذہب ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے. تعلیم کے راستے میں بھی, عورتوں کی ایجوکیشن کے راستے میں, ہر راستے میں, کیونکہ جس ملک کی خاتون پڑھی ہوئی نہیں وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا. اس لیے کہ جب ماں پڑھی ہوئی نہیں تو بچہ بھی نہیں پڑھتا, ماں پڑھی ہوئی ہوگی تو بچے کو پڑھائے گی اور اس کے ہاتھ میں کبھی پستول تلوار بندوق نہیں آنے دے گی. صحیح کہا میں نے, وہ غلط الفاظ یوز کی ہوں, ہارڈ الفاظ یوز کیے تو مجھے معاف کر دیجیے گا, سوری, لیکن جو میں نے کہا سچ کہا. تیل کی قیمتیں گرا دی گئی ہیں, اگر آپ سٹاک خرید سکتے ہیں خرید لیجیے, کوئی چند دن کی بات ہے, پھر یہ 22 روپے 50 روپے 100 روپے پہ واپس چلا جائے گا. دنیا کی اکانومی کو تباہ کرنا ہے امریکہ نے, تاکہ یہ ٹوٹل دنیا پہ کنٹرول کر لے, پھر دنیا کو قرضے دیں گے, اوپر لائیں گے, اربوں کو برباد کرنا ہے, انہوں نے بینکرپٹ کرنا ہے, ان کو خالی کرنا ہے. گلف وار میں انہوں نے کافی خالی کر لیا تھا, وہ کویت جس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں تھا اس کو مقروض کر دیا تھا, اب ان کو بینکرپٹ کر کے اپنا غلام بنانا ہے, ان کے تیل پر انہوں نے قبضہ کرنا ہے. یہی کورونا وائرس, اس میں 3 ملک انوالو تھے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اسرائیل, انڈیا اینڈ امریکہ. ان تینوں میں مین میڈ وائرس ہے, اس سے ختم ہو جائے گی, اس کا ویکسینیشن اگلے سال میں آ جائے گا, یہ کنٹرول. لیکن یہ اپنی صورت بدل رہی ہے, یہ پھر آئے گی, کسی اور طرح سے آئے گی, اور طرح اگلی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ڈیڈلی ہو. چلیں چلتا ہوں, غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا. جانے سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں اکیلا ہی چلا تھا جان میں منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. اور میری ماں کے وہ الفاظ, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا کاف, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس پروگرام کو اسپانسر کیا ایسٹروسکوڈ انویسٹیگیشن نے, لائسنس انویسٹیگیشن فرم ہے, اس کے علاوہ میری اپنی پروڈکشن فرم ہے ان ٹائم پروڈکشن. اس کے علاوہ میں ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں. اگر آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے, بیچنی ہے, کچھ کرنا ہے, اپنا گھر بیچنا ہے, کیش پیسے چاہیے, اگر آپ کو فوری طور پہ کیش پیسے چاہیے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کیش پیسوں ہوں گے آپ سے گھر خرید لیں گے. کوئی لون کے لیے 2 ہفتے 3 مہینے آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں, پھر پتہ چلا لون ڈینائی ہو گیا تب پھر اسکوئر ون پہ آ گئے. اس لیے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 8327410564. چلتا ہوں, forget about the rest, WATV is the best. اللہ حافظ. پاکستان زندہ ہو, پائندہ باد.